حامدا ومصليا. اما بعد. رباعی. ہم، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ہم۔ مسدس حالی پڑھ رہے ہیں۔ اب حالی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے پچھلے ہفتے کہ حالی کون تھے، تو حالی کے ضمن میں سر سید کا ذکر آیا تھا۔ تو اب وہ کچھ بھائیوں کی طرف سے آیا کہ یہ کیا ہے، سر سید کو اہل حدیث کہہ رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سر سید مقلد تو نہیں تھے کم از کم کیا ہے، غیر مقلد تھے، سمجھ رہے نا، اہل الحدیث پورے نہیں ہو سکے، نکل گئے بعد میں، نیچوری ہو گئے۔ تو حالی نے، وہ ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے کہ حالی نے سر سید پہ کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام حیات جاوید ہے، سمجھ رہے۔ تو اب وہ تعارف کروایا، اور چونکہ دوستانہ اور ایک شاگردانہ تعلق رہا ہے، تو اس لیے علماء جو اس میدان کے نا، ان کا کہنا ہے سید سلمان ندوی نے جیسے کہا کہ صرف ایک ہی پہلو ہے، یعنی صرف مدح کا پہلو ہے، اور جو نقد جو ہونا چاہیے نا تو وہ نہیں ہے۔ تو پھر سید سلمان ندوی نے حیات شبلی لکھی ہے، تو ان کے سلسلے میں بھی یہی بات کہے گی کہ آپ نے بھی تو وہی کیا آپ نے بھی اپنے استاذ کے لیے کیا کیا، یعنی جو صرف خوبیوں کا پہلو ہے وہی لکھا ہے، نقد کا بھی پہلو رہتا ہے نا۔ تو اب یہ دینی حوالے سے گفتگو کی بات نہیں ہے، اب مرنے کے بعد تو ٹھیک ہے چلو، یعنی دینی پس منظر میں گفتگو کریں گے تو جو اچھائی ہے وہی گننا بات کرنی اس کے بارے سے، یہ علمی اور ادبی پس منظر میں بات ہے، سمجھ رہے نا۔ تو علمی اور ادبی پس منظر میں ما لہو و ما علیہ، جو حق میں ہے وہ اس کو بھی رکھنا ہے، اور جو مخالف ہے، خلاف میں ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال حالی نے یہ اشعار لکھے ہیں، اور کسی نے، آپ نے تعارف کروایا تھا نا کہ اس میں کیا کیا ہے، تو کیا کیا تعارف میں لکھا ہے، بولیے دو چند لفظوں میں۔ انگلش میں لکھے تو انگلش میں پڑھ کے سنا دیں۔ تو مسدس حالی اصل میں مسلمانوں کی جو ذبو حالی ہے اس وقت، یعنی آزادی سے پہلے کا پورا جو دور ہے نا، تو علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کیا ہے، انتہائی پستی کا دور ہے۔ تو وہ جو پستی کا دور ہے، اس دور کا نقشہ کھینچنا ہے اصل، اور اس نقشے کو پرانے نقشے سے ملانا ہے، اور پھر دعوت اس بات کی دینی ہے کہ کہاں سے چلے تھے کہاں چلے آیا، تو آپ کو لوٹ کے کدھر آنا چاہیے، ادھر ہی جہاں سے آپ چلے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو خرابیاں بیچ میں پیدا ہو گئی، اخلاقی خرابیاں ہیں، عملی خرابیاں ہیں، اعتقادی خرابیاں ہیں، سب کو اشعار کی شکل میں انہوں نے انتہائی اچھے اور مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ مسدس کا مطلب ہے، اب یہ شعر و شاعری کی دنیا کی بات ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی، یہ دیکھیے نقشہ اس میں ہے، یہ نقشہ ہے نا، 1 2 3 4 5 6، تو 6 مصروں پر مشتمل اشعار کا ایک سلسلہ، 6 مصرے ہوں گے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مسدس کہتے ہیں۔ 4 اشعار والے بھی ہوتے رباعی کہتے ہیں، 5 اشعار والے، 5 مصروں والے بھی ہوتے رباعی خماسی ہے، یہ کیا ہے، مسدس ہے، سداسی تو بہرحال یہاں جو شروع ہوا نا، دیکھیے رباعی سے شروع کیا ہے، 4 ہے مصرے، ٹھیک ہے، 4 مصرے۔ ہاں ہاں، تھوڑا سا زندگی لانا، ہاں ہاں،
تکبیر تک چلے گئے ہاں انحرافات کی وجہ سے سید اور ان کے متاثر کرنے کی وجہ سے پر یہ ان کا ذکر آیا مطلب اتنا ان کا گہرا تعلق ہے تو اس کو پڑھ رہے ہیں شبہ اس انداز سے. اچھا بہت دیکھیے کن کی چیز کو حال ہی کا معاملہ ویسا نہیں ہو, وہ تو سر سید کا مسئلہ ہے. حال ہی کے معاملہ تو اتنے خراب نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. ہاں اب یہ کہ باقاعدہ تفصیلی طور پر تو نہیں آئی کوئی بات ایسی, اس کو دیکھ سکتے کیا ڈاکٹر بہاؤالدین تاریخ اہل حدیث کا پورا سلسلہ ہے ان کیا, تو اس میں دیکھ سکتے کہ شمار کیا نہیں چاہیے کیا ہے بہرحال. لیکن یہ جو اشعار ہمارے سامنے نا, تو ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہرحال کیا ہے, موحد ہے اور متبع سنت ہے, اتباع سنت کا جذبہ ہے اور توحید پر ہے. تو شرک کا رد کیا انہوں نے, خاص اندرون میں جو شرک ہے سمجھ رہے, مزارات وغیرہ کے حوالے سے ان کا رد کیا, اور پھر تقلید وغیرہ کا بھی رد کیا ہے. دیکھیے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ. ہاں صحیح بات ہے. بارک ہاں, وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً, بہت سارے اشعار کیا ہوتے ہیں, حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. چلیے کہہ رہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, یعنی حد سے گزرنا تو معلوم ہی ہے, پستی ذلت, ذلت کی انتہا دیکھیے, دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے آپ. اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, تو اسلام دبا اور دب کر ہی رہ گیا ہے, پھر ابھرنا نہیں ہو رہا. دیکھیے اگر دیکھنا ہے تو آج کے حالات میں, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد. تو مد اور جزر, سمندر میں مد اور جزر ہوتا ہے. جزر کا مطلب یہ کہ پانی اندر کو چلا جاتا ہے, اور مد کا مطلب پھیلاؤ, پانی باہر آتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں انگلش میں جو بھی کہتے ہو بہرحال, ہندی میں بھی کہتے ہو, لفظ میرا منہ پہ نہیں آ رہا ہے بہرحال. تو مد اور جزر یعنی لہروں کا آنا اور جانا. تو کہہ رہے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, کہ جس طرح پیچھے کو جاتا ہے نا پانی, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, آتا بھی ہے. تو ابھی جو ہماری حالت ہے نا, اس کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہی نہیں ہو سکتا, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں پھر اٹھنا بھی ہوگا. ایسا محسوس ہو رہا کہ کیا ہے, بس جانا ہی ہے. مد جزر ہے, مد نہیں ہے. کہہ رہے دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھا, تو ہمارا دریا کا پانی ایسے اتر گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی یہی کہے کہ نہیں اب مد ہے ہی نہیں, اٹھنا ہے ہی نہیں, گرنا ہی ہے. تو یہ سمجھے کہ تمہیدی بات ہے. پھر اصل گفتگو انہوں نے شروع کی ہے. دیکھیے اب یہ کہ ظاہری طور پر مایوسی کی بات ہے, لیکن اس مایوسی کے ذریعے سے سونے والوں کو جگانا مقصود ہے, کہ آپ کی حالت تو ایسی دکھ رہی ہے, ہونی نہیں چاہیے, جاگو. ٹھیک ہے, جزر کو کس میں تبدیل کرو, مد سے تبدیل کرو, بدلو. مسدس کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا, مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا, کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا, کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا, مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے, کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. کہہ رہے کہ کسی نے بقرات سے, تو بقرات یونان کا بڑا فلسفی ہے, حکیم ہے, تو اس سے جا کے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے مہلک مرض کون سا ہے, ایسی بیماری جو بالکل ہلاک کر دینے والی ہو. تو کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا, کہا مطلب بقرات نے کہا کہ جہاں دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں, دکھ ہے اور تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے یعنی اللہ نے پیدا نہ کی ہو. تو ساری بیماریوں کی دوا موجود ہے. کہہ رہے کہ مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے, لیکن اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں کہ جس کو بیماری سمجھے ہی نہیں, رائٹ لے لے.
اور کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. ڈاکٹر جو بتلائے نا سمجھے کہ یہ بکواس ہے نا. تو اس بیماری کا علاج نہیں ہے اور یہ بیماری کیا ہے؟ ہلاک کر دینے والی ہے. تو طبیب کی بات پر کان نہیں دھرنا اور اس کی بات کو بکواس سے تابع یوں ہی بولتا ہے بکواس کر رہا ہے یہ یا کوئی بکواس سمجھے بیکار کی بات. بکواس کا لفظ ہے ہم مانا یعنی یہ بکواس بیان کے بارے میں نہیں بول رہا لیکن ایسی چیز ایسی بیماری جس کے متعلق طبیب کی تنبیہ کو آدمی کی ہاں آدمی یہ سمجھے کہ یہ بکواس کر رہا ہے. طبیب کی بات کو کیا سمجھے؟ یوں ہی بولتے رہتے یوں ہی بول لیتے یہ لوگ جو بھی مسئلے ہے نا علماء ہی. سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالے خطائیں. دوا اور پرہیز سے جی چرائیں یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ. تو سبب یا علامت اگر ان کو سمجھائے ان کو علامتیں بتائے کہ دیکھو آپ کے اندر یہ بیماری ہے اور اس بیماری کی یہ علامت ہے پہچان ہے نا. تو کہہ رہے کہ تو تشخیص میں 100 نکالے خطائے غلطیاں نکالے. آپ ایسا کرے ایسا نہیں ہو ایسا ٹھکرائے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. دوا اور پرہیز سے جی چرائے دوا بھی نہیں کھائے اور پرہیز کرنے کو جن چیزوں سے کہے پرہیز بھی نہیں کرے خلاف ورزی کرے. ٹھیک ہے تو کرے یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو آہستہ آہستہ کیا کرے بیماری کو بڑھائے. دوا نہیں کھائیں گے پرہیز نہیں کریں گے تو بیماری میں کیا ہوگا اضافہ ہی ہوگا نا. تو کہہ رہے طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہو وہ. تو جو مسئلے ہیں آپریشن کرنے والے اصلاح کرنے والے ان سے ان کا دل جڑے نہیں اور ان سے تعلق نہیں ہو یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہو وہ. تو اب جو مریض اپنے ہمدرد اور اپنے خرخواہ طبیب اور ڈاکٹر سے قریب نہیں ہو اس کی بات نہیں مانے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو بالآخر وہ کیا ہوگا ہلاک ہو جائے گا مر جائے گا. تو آخر میں وہی کہہ رہے کہ یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہو جائے. پھر حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر اب نہیں اب آپ کو ہے ہی نہیں کوئی دوا آپ کے لیے مایوس ہو گئے. تو یہ صورتحال کچھ امت کی ہو چلی ہے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے طبیبوں میں جو خرابی آ گئی اس کی وجہ سے بھی طبیبوں پہ بھروسہ نہیں ہو پاتا ہوتا ہے نا. لیکن ابھی اس کا اظہار مقصود نہیں ہے. مقصود یہاں کیا ہے ان کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ طبیب کو سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہ گیا. طبیب سمجھ نہیں رہا یعنی بیماری کو کیا سمجھ رہے ہیں صحت. یہ صورت الٹی ترقی ہو گئی ہے ذہن الٹا بن گیا. ہاں نہیں وہ نہیں. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھور میں جہازہ کے جس کا گھرا ہے. کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. کہہ رہے کہ دنیا میں کچھ اسی ایسے ہی بیمار کا حال کس کا ہے اس قوم کا ہے کہ جس کا جہاز کیا ہے گرداب میں بھور میں پھنسا ہوا ہے مشکلوں میں موجوں میں پھنسا ہوا ہے. کنارہ ہے دور یعنی ساحل کیا ہے دور ہے اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے طوفان ہے. گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے اور ہر دم یہ خطرہ اور ڈر بنا ہوا کہ بس اب کشتی کیا ہو جائے گی ڈوب ہی جائے گی. لیکن کیا ہے تو کہ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی. لیکن کشتی میں جو لوگ سوار ہے نا مست ہے سو رہے ہیں کروٹ نہیں لے رہے اٹھنے کی کوئی کوشش ان کی طرف سے ہو ہی نہیں رہی ہے. کہہ رہے پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی بڑے میں خواب خرگوش میں ڈوبے ہو سو رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ڈوبے یا بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی دنیا میں. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے. نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. تو سر پہ ادبار کی یعنی پستی اور ذلت کی گھٹا یعنی بادل چھا رہا ہے
اور فلاکت یعنی ذلت اور شکست اپنا سما دکھلا منظر دکھلا رہی ہے. نحوست پسو پیش مٹلا رہی ہے یعنی مصیبت ہے. چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے یعنی دائیں بائیں سے ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم, کل کیا تھے اور آج کیا حال ہے تمہارا, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم, تو ابھی تو جاگ رہے تھے تم, اب کیا ہو گیا کہ سو گئے, ہے نا. تو یہ جگارے کی ایک کوشش ہے. اور اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے, تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے, ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے, ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے, نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ, نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ. کہہ رہے کہ پر یعنی حالت تو یہ ہے ڈوبنے کی, لیکن اس غافل قوم کی غفلت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, اور وہی اطمینان کی زندگی ہے تنزل پہ, پسی پہ کیا ہے مطمئن ہے, راضی, کوئی بات نہیں ہے. اور خاک میں مل گئے مٹی میں, لیکن وہ کیا رسی جل گئی ہے اور بل نہیں گیا, تو رونت نہیں گئی ہے, وہی ہے. ہم کون نواب ہے پیدرم سلطان بود, ہمارا بابا کون تھے, نواب تھے, نواب کی اولاد ہے, بس وہی چل رہا ہے. کہہ رہے کہ ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے, صبح ہو گئی لیکن سونے کا انداز وہی ہے, سمجھ رہے کہ رات ہی ہے ابھی, ایسا سو رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ, اپنی ذلت پہ کچھ بھی افسوس نہیں ہے, تو نہ اپنی خرابی حالت کی کوئی پرواہ ہے, اس کا احساس ہے, نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ. ٹھیک ہے ہم خرابی میں ہیں, اس کا احساس نہیں کر پا رہے, لیکن کوئی ایسا آدمی سامنے آ جائے نا کہ جو اچھی حالت میں, تو اس کو دیکھ کر ذرا اپنی خرابی کا تو احساس ہو جاتا نا, ارے ایسا بھی ہوتا ہے کیا, وہ کیسا ہے میں کیسا ہوں, یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا. کہہ رہے کہ نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ, دوسروں کو دیکھ کر کے ان کی عزت کتنی کیا ترقی ہے, اس کو دیکھ کر بھی رشک وغیرہ نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم کو بھی ایسا ہونا چاہیے اور بننا چاہیے, خیال ہی نہیں پیدا ہو رہا ایسا. عربی تناظر میں جو ذلیل اور عزیز ہونے کا معنی ہے, یعنی وللہ العزت جميعا, تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے یہ وجہ سے, یا دنیاوی اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے عزت کی بات ہو رہی نا, یعنی ان کو تفوق ہے, برتری ہے ہر اعتبار سے اس پس منظر میں. بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں, کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں, نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں, نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں, لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے, کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے. کہہ رہے کہ بہائم یعنی جانوروں اور ان کی حالت ایک یکساں ہے, کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شادہ, جس حال میں اسی میں خوش ہے, مگن. ٹھیک ہے, نہ ذلت سے نفرت ہے نہ عزت کا ارما ہے, نہ ذلت سے ان کو کوئی کراہت اور نفرت ہے, اور عزت کی چاہت بھی نہیں ہے, چاہ نہیں ہے. نہ دوزخ سے ترسا نہ جنت کے خواہ, نہ دوزخ سے ڈر رہے نہ جنت کی خواہش ان کے پاس موجود ہے. لیا عقل و دی سے نہ کچھ کام انہوں نے, عقل سے بھی کام نہیں لیا اور دین سے بھی کچھ کام انہوں نے نہیں لیا. کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے, دین حق کو اپنی شخصیت کے ذریعے سے, اپنے افعال اور اپنے اعمال کے ذریعے سے کیا کیا انہوں نے, جس کی طرف نسبت کر رہے نا, تو اس نسبت کی پر انہوں نے اس دین کو کیا کر دیا, بدنام کر دیا, اور انہوں نے دین کی کیا کی ہے, غلط نمائندگی کی ہے. ان کو دیکھ کر لوگ متنفر ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ اسلام کیا ہے, اسی کا نام ہے, نعوذ باللہ. ہاں وہ دین جس سے اعداء کو اخوان, وہ دین جس نے اعداء کو اخوان بنایا, وحوش اور بہائم کو انسان بنایا, درندوں کو غمخوار دوراں بنایا, گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا, وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ, گیراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ. تو وہ دی دین اسلام جس نے دشمن کو کیا کر دیا, دوست بنا دیا, آپس میں اخوان بنا دیا, اور جو جانوروں کی زندگی, درندوں کی زندگی جی رہے تھے جو لوگ, ان کو انسان بنا دیا, اور جو پھاڑ کھانے والے تھے, ایک دوسرے کو مار ڈالنے والے تھے, وہ ایک دوسرے کے کیا ہو گئے, ہمدرد اور غمخوار بن گئے. اور جو بکریوں کے چرواہے تھے
وہ کیا ہو گئے؟ سلطان بن گئے دنیا کے، چروائے تھے نا حضرت عمر، تو باقاعدہ کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ میری خواہش کیا تھی، میرے پاس کتنے ہو، 100 اونٹ ہو، بس انہیں کو چراؤں گا، انہیں کو دودھ دوں گا، پیوں گا، کھاؤں گا، زندگی گزر جانا ہے، اتنی بڑی آرزو تھی بس۔ تو ایسے لوگ کیا ہو گئے؟ عالم کے سلطان بنا دیے گئے۔ کس نے بنایا؟ دین نے۔ گدڑیوں وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا غلہ، ہے نا، تو بکریوں اور کیا بھیڑوں کا غلہ، یعنی جماعت کا حصہ تھا، وہ گرا کر دیا اس کا عالم سے پلہ، یعنی بھاری کر دیا، اس سے دنیا سے اس کا پلہ کیا کر دیا؟ اونچا کر دیا، ورنہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ان کو، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا ادھر، ایسی حالت تھی، دین نے ان کو کیا کر دیا؟ اونچا اٹھا دیا۔ عرب جس کا چرچا یہ کچھ وہ، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستاں تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھاواں قدم تک نہ آیا۔ تو اب عرب جس کو سب جانتے ہیں نا، جس کا چرچا ہے ہر چہار سو، کیا اس کی کیا حیثیت تھی؟ تو دنیا سے الگ تھلگ ایک جزیرہ نما بتائی تھی نا، آئلینڈ جیسا، یہ پورا جزیرہ نہیں ہے، جزیرہ نما ہے۔ کہہ رہے کہ زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، پیوند جدا تھا، جڑا ہی نہیں تھا، جڑاؤ تھا ہی نہیں، پیوند یعنی جوڑنے کی چیز ہے، جوڑتے نا کپڑے پہ، وہ پیوند ہے۔ کتنے پیوند تھے؟ بولتے نا حضرت عمر کے کپڑے میں اتنے پیوند تھے، سنے نہیں سنے؟ گئے تھے جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے، تو کپڑوں میں پیوند تھے، کتنے تھے؟ کتنا معلوم ہے؟ 17 واللہ عالم، ٹھیک ہے، لیکن تھے بہرحال۔ ہاں کہتے ہیں ٹاٹ کا پیبند، مخمل کے کیا ہے؟ کپڑے پہ ٹاٹ کا پیبند، یہ معنوی اعتبار سے یہ جو الفاظ استعمال کر رہے پیبند، اور یہ خطہ تھا یا جزیرہ نما تھا، مطلب دنیا سے الگ تھا حقیقت میں بھی، اور صحیح طور پر بھی تھا، واقعی صورتحال بھی ایسی تھی، یعنی زمینی صورتحال بھی یہی تھی، اور تعلقات کی صورتحال بھی کیا تھی؟ سیاسی طور پر بھی صورتحال ایسی تھی۔ پھر تہبند لگا رہے آپ، تہبند لنگی، پیوند لگانے والی چیز، واہ کیا بات ہے، صحیح بولے ماشاء اللہ، بارک اللہ، تہ بند نیچے بند، صحیح ہے، زبردست، ماشاء اللہ، چلیے۔ جو کپڑے پر ہوتا، اگرچہ سب کے سامنے پہنا جائے وہ سلیقے کی علامت، اور پھٹا کپڑا پہننا کوڑ بن کے پیوند کے ساتھ رہیے۔ چلیے میرا ٹائم تو ہونے والا ہے ویسے، کتنے 3 منٹ ہے۔ عرب یہ تو ہو گیا، نہ آب و ہوا ایسی تھی، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہو خود جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کول جس سے کھل جائے دل کے سراسر، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ کہہ رہے کہ آب و ہوا بھی ایسی نہیں تھا،
سے پہلے کہ بند کی پوری تشریح. ہاں مطلب ہے کہ عرب کا اب جو شہرا ہے وہ نہیں تھا اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, حکومت بھی ان کی کوئی نہیں تھی, اور تہذیب اور تمدن یعنی سویلائزیشن یہ نا کا بھی کوئی نام اور وجود وہاں نہیں تھا, یعنی غیر مہذب اور وحشیانہ جنگلی پن کی زندگی تھی ان کی. ٹھیک ہے, ترقی کا بالکل قدم بھی وہاں مطلب وہاں ترقی کا کوئی قدم نہیں پڑا تھا. اس کے بعد کہہ رہے کہ یعنی زمین بھی کچھ ایسی تھی نہیں کہ خود کی بنیاد پر کچھ اگے وہاں اور کوئی قابل جوہر قسم کی کوئی چیز پیدا ہو, ہے نا, اور سامان ایسے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر کول کھل جائے. ٹھیک ہے, نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا, نہ پانی, نہ سبزہ تھا یعنی ہریالی تھی اور نہ ہی پانی تھا. فقط آب باراں پہ تھی زندگانی, بارہ مطلب بارش, تو بارش کے پانی پر ان کی زندگاری کا انحصار تھا. بارش ہوتی تھی, پانی جمع ہو گئے جہاں تو کیا کرتے تھے, چلے جاتے تھے ادھر, تو جہاں پانی مل گیا وہاں رہنا شروع کر دیتے تھے. تو اس لیے کیا تھے وہ بادیا نشی تھے اور خانہ بدوش تھے, یعنی اپنا گھر اپنے کندھے پر لے کے چلنے والے تھے, خانہ بدوش. ہاں بس رہنے دیجیے, پڑھیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. ایک پڑھ لیجیے, ایک زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش افشاں, اور ہوا آتش افشاں, لوؤں کی لپٹ بادرے, لوؤں کی لپٹ باد سرسر, لوؤں کی لپٹ, لوؤں کی لپٹ بادرے باد سرسر کے طوفاں, پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں, کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلاں, نہ خطوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی, عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی. تو زمین سنگلاخ یعنی پتھریلی زمین تھی, اور ہوا جو چلتی تھی نا گرم گرم, آتش فشاں یعنی آگ چھوڑنے والی ایک طرح سے, لوؤں کی لپٹ ہوتی تھی اور تیز تیز گرم گرم ہواؤں کا طوفان چلتا تھا. پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں, پہاڑ تھے بڑے چھوٹے اور سرابا ریت سینڈ, اور بیاباں مطلب جنگلات. کھجورہ کے جھنڈ کچھ مل جاتے تھے اور کیا, ورنہ کانٹوں والے درخت یعنی ببول وغیرہ کے درخت ملتے تھے, اور غلہ نہیں تھا ان کے, کیا کہیں گے اس کو, ذخیرہ کرنے کے لیے جو بناتے نا, اس میں غلہ ہوتا تھا, اور نہ ہی جنگل میں کوئی کھیتی ہونے والی ہوتی تھی. عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی, تو پوری دنیا عرب کی کیا تھی, یہی تھی بس, یا تو جانوروں کی بنیاد پہ جیتے تھے یا کیا ہے کھجوروں پہ جیتے تھے. باقی جو چیزیں ہوتی تھی وہ کہیں سے باہر سے آ جایا کرتی تھی اور اس پر جیا کرتے تھے. تمدن, تہذیب اور دنیا کے جو وسائل ہیں, جو سہولیات ہیں, ساری چیزوں سے کیا تھے وہ عاری تھے, خالی تھے. کچھ بھی سہولتیں دنیا کی اور تہذیب کی کوئی سی بھی چیز ان کو میسر نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ, پڑھ لیجیے, ویسا بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, تہذیب اور تمدن زمینی جو حقائق ہے نا سیاسی, اس کی بات پوری ہو جاتی, پڑھ لیجیے. نہ وہاں مصر کی روشنی جلوگر تھی, نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی, وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی, خدا کی زمین بن جتی سر بسر تھی, پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا, تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا. اب دیکھیے یہاں تک جو بات ہوئی ہے نا, پہلے اس کو دیکھیں, نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی, مصر میں جو تہذیب اور تمدن کی رونق تھی نا وہاں نہیں تھی, اور یونان میں علم و فن کا شعرا جو تھا اس کی کوئی خبر ان کو تھی نہیں, ہے نا. منطق, فلسفہ اور حکمت سے متعلق جو علوم ہے یونان کے, طب سے متعلق, ان ساری چیزوں کی کوئی خبر ان کو نہیں تھی. وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھے, یعنی نیچرل حالت پہ تھے انسان, اور خدا کی زمین بن جتی سر بسر تھی. اللہ کی جو زمین ہے نا جتی ہوئی نہیں تھی, جوتنا تو جانتے نا, ہل سے جوتتے زمین کو, تو پوری کی پوری زمین وہاں کی کیا تھی, بے جتی ہوئی تھی, یعنی وہاں
کچھ اگانے کی کوئی کوشش ہوئی نہیں تھی. پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا, پہاڑوں میں اور جنگلوں میں بستے تھے, اور تلے آسماں کے, یعنی تلے مطلب نیچے, تو آسمان کے نیچے زندگی جی لیتے تھے, یعنی کھلی فضا میں جیتے تھے. ان کا باقاعدہ کوئی پختہ قسم کا گھر نہیں ہوتا تھا الا ماشاءاللہ. بعض علاقے تھے جو متمدن تھے, بہت محدود وہ علاقے تھے, بعض شہر ہیں. باقی پورا عرب کیا ہے, تو خانہ بدوشی پر منحصر تھا. تو اب ہاں, صحرا مطلب جنگل بھی, اور وہ کیا ہے, ریگستان کا جو پورا علاقہ ہوتا ہے نا, وہ بھی صحرا ہے, ریگستان. اب یہ اس کو یہ اگر شارٹ میں کہیں گے تو یہ جو کچھ بیان کیا گیا نا, جغرافی اعتبار سے کس حالت میں تھے, جغرافی, سیاسی ان کی کیا پوزیشن تھی, سمجھ رہے, اور تمدنی اعتبار سے, تمدن کیا بولیں گے, ہاں سویلائزیشن کے اعتبار سے ان کی کیا پوزیشن تھی, ان ساری چیزوں کو بہت مختصر لفظوں میں حالی نے بیان کیا ہے. تو اب سیرت کی کتابیں جب پڑھیں گے نا, تو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کرنے سے پہلے جو بڑی کتابیں ہیں ان میں یہ تمدنی حالات, سیاسی حالات وغیرہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں, جغرافیائی حالات. تو یہاں تک یہ حالات بیان کر دیے گئے. اب جو ہے وہ کہنا کہ بات مکمل ہو جاتی, تو آگے دینی حالات ان کے کیا تھے اس کو بیان کیا حالی نے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پڑھیں گے. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.